اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات ببرکات کے حوالے سے ہے۔ امت میں بڑے فتنے جنم لے چکے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی آراء اور اپنی اپنی من گھڑت تعویلات کے پیچھے چل رہا ہے۔ صحابہ کون صحابہ؟ ذرا مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم ان ہستیوں کے متعلق زبان کھولنے کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے کلمہ بھی کلمے والے سے پڑھا ہے، جنہوں نے کلمہ بھی حضور سے براہ راست سیکھا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ بڑی اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ ہم اللہ کا قرآن، جسے توفیق ملے قرآن کھولنے کی، جسے توفیق ملے اللہ کی چوکھٹ پہ جھکنے کی، جسے توفیق ملے حضور کا کلمہ پڑھنے کی۔ میں نے کہا ذرا زاویہ سامنے رکھنا، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ زمانہ ہر دور میں، ہر زمانے میں کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ پڑھا۔ کسی کو کلمہ کسی نے پڑھایا، کسی کو استاد نے پڑھایا، کسی کو پیر نے پڑھایا، کسی کو جناب حضرت شیخ نے کلمہ پڑھایا، کسی کو والدین نے کلمہ پڑھایا۔ صحابہ کی شان تو دیکھو، انہوں نے کلمہ بھی کلمے والے سے پڑھا ہے، حضور سے کلمہ پڑھا انہوں نے، حضور سے براہ راست۔ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، صحابہ نے بھی قرآن پڑھا، لیکن انہوں نے قرآن اس کے سامنے پڑھا جس کے سینے اطہر پہ قرآن نازل ہوا۔ میں نے کہا ذرا زبان کھولنے سے پہلے صحابہ کی ذوات کی طرف غور و فکر تو کرنا، تدبر کرنا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اذان آپ بھی دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے جس کو توفیق ملے وہ بھی اذان پڑھتا ہے، لیکن صحابہ کا مقام یہ ہے انہوں نے اذان اس کے سامنے دی جس کے سینے پہ قرآن آیا، جس نے اذان کی ترغیب دی، جس نے نماز کی ترغیب۔ نماز آپ بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے جس کو اللہ یہ توفیق دے دے، یہ سعادت دے دے نماز کی۔ صحابہ بھی نماز پڑھی، لیکن صحابہ نے نماز ان کے پیچھے پڑھی کہ جس کے سینے پہ قرآن آیا اور جسے نماز کی ترغیب رب تعالیٰ نے خود اعلان کر کے بتائی۔ آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا۔ میں نے کہا کہ بہت سارے ایسے احباب ہیں کہ جو صحابہ کے متعلق، اور بالخصوص آج کی نوجوان نسل، یہ جو انٹرنیٹ ہے نا، جہاں اس نے بہت ساری سہولیات سے نوازا نا، وہاں اس نے بہت سارے فتنے بھی کھڑے کر دیے۔ ہمارے نوجوان بھرا پڑا ہے مواد ایسا کہ جس میں صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی کی گئی ہو، اور طرح طرح کے ان جوانوں کے ذہنوں میں سوالات ابھرتے ہیں۔ نتیجہ کہ کوئی صحابہ کا بے ادب بن گیا، کوئی آل کا بے ادب بن گیا، کوئی صحابہ کی گستاخی کرنے کے لیے اس نے جناب زبان درازی کر لی، اور کسی نے اہل بیت صحابہ کی محبت میں آل کی گستاخی بھی برداشت نہیں ہے، اور آل کی محبت میں حضور کے صحابہ کی بھی ادبی بھی برداشت ہے۔ اہل سنت و جماعت کا جو موضوع ہے یہ بڑا حسین ہے۔ میں نے کہا کاش ہمارے نوجوان اپنے علماء حقہ سے دین سیکھیں۔ آپ انٹرنیٹ سے لیں، اگر آپ کو کوئی چیز ملے ایسی کہ آپ کے ذہن کو پریشان کرے، تو کم از کم اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ اپنے امام صاحب سے ملاقات کر لیں، اپنے قریبی جو آپ کے خطیب صاحب ہیں ان سے ملاقات کر کے پوچھیں حضرت جی میں نے یہ مسئلہ سنا ہے، یہ میں نے مسئلہ دیکھا ہے صحابہ کے متعلق، تو آپ مجھے بتائیں نا اس کی حقیقت کیا ہے۔ سنیں ذرا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہیں کتاب اللہ کا حکم دیا جائے تو اس پر عمل لازم کرو، اس پر عمل نہ کرنے پر کسی قسم کا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ حضور فرماتے اگر وہ مسئلہ تمہیں کتاب میں نہ ملے تو پھر میری سنت میں تلاش کرو۔ کوئی ایک مسئلہ اگر تمہیں اس کی تلاش ہو تو سب سے پہلے کیا کھولنا ہے جی؟ قرآن۔ سب سے پہلے کیا کھولیں گے؟ قرآن۔ اگر وہ قرآن میں بات نہیں مل رہی تو پھر آ جاؤ حدیث مصطفیٰ کی طرف، پھر مصطفیٰ کی سنت میں وہ بات تلاش کرو۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں میری سنت میں بھی وہ بات نہ ملے تو میرے صحابہ کی طرف آ جانا۔ پھر یہ زاویہ کتنا سونا دیا حضور نے، کتنا پیارا نہج حضور نے ہمیں عطا فرمایا۔ پہلے قرآن کھولنا، اگر تمہیں وہ مسئلہ قرآن میں سمجھ نہ آئے تو پھر مصطفیٰ کی سنت کا دامن پکڑ لینا، اور فرمایا اگر یہاں سے بھی تمہیں وہ بات نہ ملے تو پھر میرے صحابہ میں وہ بات تلاش کرنا۔ فرمایا سنو میرے صحابہ کی مثال یوں ہے جیسے آسمان کے ستارے، اصحابی کالنجوم، جیسے آسمان کے ستارے ہیں، جیسے آسمان، میرے صحابہ کی مثال اس طرح ہے جیسے آسمان کے ستارے ہیں،
اور میرے نبی نے فرمایا جس کا بھی دامن تھام لوگے تم ہدایت پا جاؤ گے، جس صحابی کے پیچھے بھی چلو گے تم ابو بکر کا دامن تھام لو تمہیں کامیابی مل جائے گی، تم عمر ابن خطاب کا دامن تھام لو تمہیں کامیابی ملے گی، تم عثمان ابن عفان کا دامن تھام لو تمہیں کامیابی ملے گی، اور تم مولا علی کا دامن تھام لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگلی بات جو اس روایت کی ہے، اور یہ روایت بہقی شریف میں موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کا اختلاف بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنی عقل کا زاویہ تو دیکھوں، میں اپنی سوچ کا زاویہ تو دیکھوں کہ صحابہ کے متعلق بات کرنے سے پہلے سنو یار، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں، اور مسلم میں یہ بات موجود ہے، نسائی میں یہ بات موجود ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، نہ کہو میرے صحابہ کو۔ اہل سنت و جماعت کا ہمارا ایک سٹیٹس ہے، ہم نے ایک نہج کو پکڑا، اور وہ طریقہ کیا ہے، ہم نے جسے بھی مانا مصطفیٰ کی نسبت سے مانا ہے۔ ہم نے صحابہ کو مانا تو حضور کی نسبت کے صدقے، اور ہم نے اہل بیت اطہار کو سلامیاں پیش کی تو پیچھے یہ علت ہے وہ حضور کے گھر والے ہیں، ایک حضور کے گھر والے ہیں اور دوسرے حضور کے در والے ہیں۔ میں نے کہا اگر کسی ایک کی بھی بے ادبی ہو گئی تو دل مصطفیٰ کو دکھ ہوگا۔ اگر آپ صحابہ کی محبت میں اہل بیت اطہار کی گستاخی کرتے ہیں تو تب بھی گناہ گار ہیں، اور اگر آل کی محبت میں آ کر کے صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں تو تب بھی گناہ گار ہیں۔ حضور نے کتنا سونا زاویہ دیا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی ایک بندہ اود پہاڑ کے جتنا بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کتنا سونا جی بولو جی، اود پہاڑ، یہ مثال حضور نے دے کے بات کو سوکھا کیا ہے کہ تمہیں پتہ چلے میرے صحابہ کا مقام کیا ہے، تمہیں پتہ چلے میرے صحابہ کی شان کیا ہے کوئی اتنا کہ جو جناب اود پہاڑ کے جتنا سونا خرچ کر لے؟ کسی میں اتنی طاقت ہے؟ یا تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں اللہ کی راہ میں دینے سے قبل، یا تو یقین کرے اندر سے آواز آتی ہے کہ رک جا، ابھی گھر کے میرے خرچے بڑے پڑے ہیں، ابھی پہلے گھر کی ضروریات، حالانکہ جو تم نے رب کی راہ میں خرچ کیا یہ تیرے لیے سٹور ہو گیا، یہ تیرے لیے ذخیرہ ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں مثال دے کے سمجھایا کہ میرے صحابہ کا مقام دیکھو کتنا بڑا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی اود پہاڑ کے جتنا بھی سونا خیرات کر لے تو میرے صحابہ کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک سیر یا اس سے نصف۔ کتنا بڑا اود پہاڑ ہے جی، ٹنوں کے حساب سے وزن جی۔ تو میں نے تو پہلے عرض کیا کہ کسی میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ اتنا سونا خیرات کرے، اور اگر تم اتنا کر نہیں سکتے تو پھر اس حدیث پاک میں یہ بات ہمیں مل رہی ہے کہ تم حضور کے صحابہ کو برا نہ کہو، تم حضور کم از کم چپ تو کر جاؤ نا یار، کم از کم خاموشی اختیار تو کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی بھی اس بات پہ ناراض ہو جائیں کہ تم نے میرے غلاموں کو ناراض کیا، تم نے میرے غلاموں کی، یار صحابہ کون صحابہ، میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جن کی شان یہ بیان فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے یہ خدا سے راضی۔ آپ روزے رکھ رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پیچھے سوچ کیا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور دعا کرو اللہ ہمارے سجدے قبول فرما لے، یہ ٹوٹی پھوٹی قرات اللہ قبول فرما لے۔ ہم اس کی بندگی کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں، یقین کریں، پھر بھی پیچھے علت یہ ہے کہ مالکا گناہ گار ہیں، تو مہربانی کر کے معاف کر دے، جیسا بھی تیری چوکھٹ پہ آتے تو ہیں، کچھ نہیں تو تیری بارگاہ میں حاضری تو لگ جاتی ہے نا، یا اللہ مہربانی فرما دے۔ تو پیچھے علت کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن وہ کتنے خوش نصیب تھے جن کے متعلق اللہ نے اعلان کر دیا میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں جن پہ عرش والا راضی ہو گیا، وہ صحابہ جن پہ عرش والا راضی ہو گیا۔ اور پھر دیگر اقوام کا ذرا سامنا کر کے اور دیگر اقوام کے قصے کہانیاں اور داستانیں پڑھو اور میرے نبی کے صحابہ کی داستان پڑھو، تمہیں پتہ چلے میرے نبی کے صحابہ نے، یقین کرے اگر اسلام نے مال مانگا تو صحابہ نے ڈھیر لگا دیے، اور اگر اسلام نے جان مانگی تو حالت روزہ میں بھی جان جان آفرین کے سپرد کرتے رہے۔ یار اعلیٰ حضرت نے
یہ تو حضور سے کئی صدیاں بعد کی کہانی ہے نا. اعلیٰ حضرت امام عاشقاں کشتہ عشق رسول جنہوں نے یہ امت کو پیغام دیا, جوانوں کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے نزدیک جان کی بڑی وقت ہے, لیکن سنو میں تمہیں کہتا ہوں کروں تیرے نام پہ جان فدا. جب حضور کی محبت کی بات آئے تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہان نہیں. میں نے کہا یہ تو وہ ہیں جو کئی صدیوں بعد آئے, جنہوں نے مکھڑا مصطفیٰ دیکھا, جنہوں نے زلف مصطفیٰ کو دیکھا, جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. پھر ان کے عشق کا لیول کیا ہوگا بھائی, پھر ان کی محبت کی داستان کیا ہوگی. قوم موسیٰ پہ من و سلوہ نازل کرنے کے بعد, قوم موسیٰ پہ میدان طیہ میں بادلوں کا سایہ کرنے کے بعد آواز ہے موسیٰ اتنا عرصہ ہو گیا ان کو من و سلوہ کھلاتے ہوئے, اب ذرا ان کو پرکھنا, ان سے کہے اللہ نے جہاد کا اعلان کیا, اللہ نے تمہیں حکم دیا جہاد کرو. عرش والے کا پیغام ہے, من و سلوہ کھا کے وہ قوم کہتی ہے موسیٰ ہم نہیں لڑیں گے, جہاد جانے تو جانے تیرا رب جانے. یہ قوم موسیٰ ہے, یہ جناب موسیٰ کے صحابہ ہیں. اور میرے نبی کے صحابہ جب بدر کے مقام پہ سرکار نے انصار و مہاجرین کے درمیان مشاورت کی تو میرے نبی کے صحابہ کا پیغام کیا تھا, نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں. سونے ہم سواریوں پہ بیٹھے ہوں, تیرے حکم سے ہم سواریوں پہ بیٹھے ہوں اور دوڑا دیں سواریاں, دنیا کا آخری کونا آ جائے, آگے سمندر آ جائے, سونیا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے, محمد سے وفا کر کے دکھا دیں گے. ہم پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھیں گے کہ سامنے سمندر ہے اور ہم اپنی سواریوں کو روک دیں اور پلٹ کے پیچھے چلے جائیں. نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں, جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے. حضور ہماری جانیں بھی حاضر ہیں. میں نے کہا جب مال کی ضرورت پیش آئی تو صحابہ نے مال پیش کیا, اور جب جان کی ضرورت پیش آئی اسلام کو تو انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے امت کو پیغام دیا. پھر میں نے کہا ایسی ہستیوں کے متعلق, یار وہ ہستیاں جن کو میرے نبی نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں, جن کو میرے نبی نے, اللہ اکبر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ابن حبان میں یہ بات موجود ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے خوشخبری ہے, اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور میرا کلمہ پڑھا. اور سنو میرے نبی کے غلاموں, تم کتنے خوش نصیب ہو, حضور کو آپ کی بھی فکر تھی. اور اسی روایت میں حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا ایمان لایا اس کے لیے ایک خوشخبری, اور جس نے بغیر دیکھے میرا کلمہ پڑھا اس کے لیے دو خوشخبریاں. اس لیے خدا کا واسطہ ہے کبھی بھی ایسی بات اپنی زبان سے نہ کرنا کہ دل مصطفیٰ کو رنج ہو, حضور ناراض ہوں, صحابہ کی بے ادبی نہ کرنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, امام ترمذی نے اس کو روایت کیا, آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مسلمان کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا. حضور تو جنت کی ٹکٹ دے رہے ہیں اور تو کہہ رہے کہ یار جناب یہ بھی نہیں صحیح تھا, کبھی کسی صحابی کے متعلق زبان درازی, کبھی کسی صحابی کے متعلق زبان درازی, کبھی کسی کے متعلق. یقین کریں یہ صحابہ کا ہی کارنامہ ہے کہ قرآن تو دل مصطفیٰ پہ نازل ہوا لیکن صحابہ نے سنبھال کے امت تک پہنچا دیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج ہمارے پاس جو دین کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے اس کے پیچھے صحابہ کی کاوش ہے. یار آپ کے پاس جو دین کا یہ پیغام پہنچا ہے صحابہ نے بھوکے رہ کے, وہ صحابہ اگر روٹی مل گئی تو کھا لی, نہیں ملی تو مصطفیٰ سے پھر بھی وفا کے لیے کھڑے ہیں. اگر مکہ ہے تو کفار مکہ کے ظلم برداشت کیے. حضرت بلال سے پوچھو نا, مارے کھا کے بھی محمد کا انعام لیتے ہیں صلی اللہ ہو. یار تم اس لیول تک پہنچ سکتے ہو, تمہارا ایمان اس لیول تک پہنچ سکتا ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے بس کر دو, اب بدلو اپنے رویے, اب صحابہ کے ادب کرنے والوں میں آپ شامل ہو جاؤ. میں نے کہا مکے کے کفار نے اگر ظلم کیا تو صحابہ نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اگر مدینہ کی سرزمین آئی, ابتدائی ایام جو اسلام کے تھے, بڑے کٹھن مرحلے اسلام نے دیکھے اور مسلمانوں نے کتنے اوکھے ویلے دیکھے. ایک وقت کا کھانا میسر ہے, 2 دن بھوک اور پیاس سے کاٹنے پڑے. انہوں نے دین اس طرح سیکھا اور امت تک پہنچایا. کیسے؟ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے,
صفا کے چبوترے پہ میرے نبی کے غلام جو بیٹھ کر دین سیکھتے تھے، یقین کریں کئی کئی دن تک بھوک اور پیاس کاٹ کے انہوں نے دین سیکھا اور یہ دین انہوں نے قوم تک پہنچا دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں پر ان کا یہ احسان ہے میرے نبی کے صحابہ کا کہ انہوں نے قرآن بھی حضور سے لے کے قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچا دیا، اور صرف قرآن ہی نہیں، نبی کی ہر ہر ادا انہوں نے امت تک پہنچا دیا۔ حضور کی ہر ہر ادا کو انہوں نے امت تک پیغام پہنچا دیا۔ میں نے کہا کہ جنہوں نے حضور کی ہر ہر ادا کو اپنایا اور امت تک پہنچایا، پھر ہمیں سوچنا چاہیے یار، ہمیں سوچنا چاہیے۔ آئیے اس عنوان سے آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ہمیں ایمان کا لیول اس صحابہ سے ملا ہے۔ ایمان کا جو لیول ہے یہ کیا ہونا چاہیے، ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ ہم سے یقین کرے۔ اگر آپ پوچھیں، سوال کرے تو میں دو حرفی بات کروں گا۔ میں نے کہا کہ ہم سے کیا پوچھتے ہو، ہمیں تو ایمان ہی کس نہج تک اس کا لیول ہونا چاہیے اور ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے۔ انہوں نے مال بھی قربان کیا، جان بھی قربان کر دی، اور میں نے کہا ایمان کی جو دولت ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جان تو بالآخر ایک دن چلی ہی جانی ہے، ایمان کی کوشش کیا کرو حفاظت ہو جائے ایمان کی۔ حضرت خزیمہ کی ایک روایت ہے، سرکار جا رہے تھے، سرے راہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نا ایک اونٹ پسند آ گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ غالباً کسی یہودی کا اونٹ تھا، اس کی ملکیت تھی، حضور نے فرمایا بیچتے ہو؟ آقا علیہ السلام کو نا سرخ اونٹ بڑے پسند تھے، فرمایا بیچتے ہو؟ اس نے پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں، حضور کی زلف عنبری کو دیکھا تو کہا جی میں بیچنا چاہتا ہوں، سودا طے پا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میں ارادتاً اونٹ خریدنے کے لیے نہیں آیا تھا، اب مجھے اتنا وقت دو کہ میں اس کی قیمت لے کر تمہارے پاس دوبارہ واپس آ جاتا ہوں۔ اس نے کہا جی مجھے منظور ہے۔ اب حضور قیمت لینے کے لیے گئے کہ پیچھے اس کو یا کسی نے بدل دیا یا اس کے دل میں خود کھوٹ آ گیا۔ آقا علیہ السلام قیمت لے کے واپس آ گئے، اس نے کہا میں نہیں بیچتا۔ حضور نے فرمایا یہ کوئی بات ہے؟ انسان مرد کی بات کہتے ہیں، یہ ہمارے پنجابیوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بندے دی گال ہی ہوندی ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ بولیں زبان اگر کسی کو دیں تو اس پہ پیرا دیں، یا اگر کسی سے وعدہ کریں تو اس کی پاسداری کرنا سیکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ تیرا میرا معاہدہ ہو گیا ہے، سودا طے پا گیا ہے، قیمت لو، مجھے اونٹ دے دو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں بیچتا۔ اچھا بات اس زاویے تک آ گئی کہ اس نے کہا یا تو آپ گواہ لے آئیں یا پھر میں قسم دے دیتا ہوں۔ بلکہ اس نے پہلے سوال کیا کہ آپ کا دین کیا کہتا ہے اگر دو فریقین میں اختلاف ہو جائے تو آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ حضور فرماتے کہ ایک بندہ یا گواہ لے آئے اور یا دوسرا بندہ کیا کرے، قسم دے دے، معاملہ رفع ہو جائے گا۔ وہ پہلے جو مکر گیا تھا اس کو قسم دینا کون سا اوکھا تھا؟ اس نے کہا جی آپ گواہ لے آئیں، نہیں تو میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سودا ہوا تھا ایک تو تھا یا میں تھا، تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا، تو میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ اس نے کہا جی نہیں تو پھر میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ جھوٹیاں قسماں یقین کریں بڑے لوگ آپ کو ملیں گے، بات بات پہ قسم، بات بات پہ ایمان کے سودے کرنے والے۔ کیا ملے گا یار تجھے قیامت کے دن؟ کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے جب خدا نے پکڑ لیا بلا کر تمہیں سامنے؟ وہ قسم دینے کے لیے تیار تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ اتنے میں لوگوں کا ہجوم ہو گیا، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ہجوم کو چیرتے ہوئے جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا نا تو انہوں نے بلند آواز سے کہا اللہ کی قسم میرے نبی نے اونٹ خریدا ہے، اللہ کی قسم میرے آقا نے اونٹ خریدا ہے۔ اب اس کا مدعا پورا ہو گیا، اس کو اب وہ مجبور تھا کہ جو اس نے ڈیمانڈ کی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اس نے کہا جناب قیمت دیں اور اونٹ لے لیں۔ سرکار نے قیمت دی، اونٹ لے لیا، سواری لی تو ہجوم منتشر ہونے لگا۔ حضرت خزیمہ بھی جانے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا خزیمہ ذرا رک جا، ٹھہر جا، خزیمہ مجھے ایک بات تو بتا، جب سودا ہوا تھا تو یہاں موجود نہیں تھا؟ جب سودا ہوا تھا ایک میں تھا یا ایک وہ جو اونٹ بیچنے والا، تو یہاں پہ موجود نہیں تھا، اتنے بڑے ہجوم میں تم نے گواہی دی۔ حضرت خزیمہ کا جواب ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بڑا ہے، اور یہ آپ کو پیغام بھی حضور کے صحابہ سے مل رہا ہے کہ ایمان کا اگر لیول تمہارے پاس اتنا ہوگا
تو تم دنیا قبر حشر میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت خزامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اونٹ کی کیا حیثیت ہے آپ کی زبان اقدس سے؟ ہمارا اعلان یہ ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں۔ سونے یہ تو اونٹ کی بات ہے۔ حضور ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے دوزخ نہیں دیکھی، ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، یا رسول اللہ ہم نے رب بھی نہیں دیکھا، ہم نے رب بھی مانا تو مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا ہے۔ حضور ہم نے تو رب بھی آپ کے یہ سواری کی تو بات ہی بڑی معمولی سی ہے، اونٹ کی تو بات ہی بڑی تھوڑی سی ہے، یا رسول اللہ ہم نے تو رب بھی مانا، مصطفیٰ کے کہنے سے مانا ہے۔ اور سنو میرے نبی نے یہ نہیں کہا خزیمہ تم نے یہ کیا کیا، منتشر ہجوم کو حضور نے آواز دی، فرمایا جانے والوں ذرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑا اور فضا میں بلند کر کے کہا لوگو جہاں تمہیں دو بندوں کی گواہی کی ضرورت ہو میرے اکیلے خزیمہ کو لے جایا کرو۔ حضرت خزیمہ کی گواہی دو مردوں کے برابر حضور نے اس وجہ سے دی کہ ایمان کا لیول اتنا تھا، سونیا ہمیں جو کچھ بھی ملا آپ کے صدقے سے ملا ہے۔ اور یہی پیغام آج میں آقا علیہ السلام کے غلاموں سے بھی عرض کرتا ہوں، اس بحث میں نہ پڑے کون افضل ہے اور کون نہیں۔ حضور کے سارے غلام ہمارے سر کا تاج ہے، حضور کے سارے صحابہ ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے ادب کرتے ہیں اور ادب کرنا سیکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔